میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بیان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دسمبر سن 1964 کو بعد نماز فجر بنگلے والی مسجد میں بیان فرمایا، جس میں حضرت نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، نماز کو جاندار بنانے کے لیے اس سے پہلے کے یقین کو ہمیں بنانا پڑے گا۔ ہمیں یہ یقین رکھ کر نماز کا عمل کرنا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، پر آسمان و زمین کے بغیر اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہماری نماز کا عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب ہی ہوگا جب نماز کی محنت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ نماز کا عمل اور نماز کی محنت پر ساری قومیں و حکومتیں تمہارے قدموں پر گریں گی، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے ہر مسئلے کو غیر خدا سے ہٹا کر خدا کے سامنے پیش کریں۔ جب نماز آدمی کو اللہ کے رخ پر ڈال دے تب کامیابی ملے گی۔ جب حکومت ہم کو پریشان کرے تو حکومت کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ نماز کا عمل کر کے اللہ سے کہو تو ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے حل فرما دیں گے۔ ایسی نماز کے لیے پہلے یقین پر محنت کرنی ہوگی۔ جس پیشے میں تم ہو وہاں یہ یقین کرنا ہوگا کہ کھیتی و تجارت سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے ہوتا ہے۔ جس سے نہیں ہوتا وہ لا الہ، اور جس سے ہوتا ہے وہ الا اللہ ہے۔ اور جس طریقے پر اللہ دیتے ہیں وہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے سے اللہ دیتے ہیں۔ حکومت کا ایک افسر تبلیغ میں نکل گیا اور پھر واپس آ کر اس نے رشوت چھوڑ دی۔ اس کی وجہ سے دوسرے افسروں پر زد پڑی تو دوسرے افسر اس سے کہنے لگے کہ تو جماعت میں چلا جا، تو وہ کہنے لگا کہ میں ابھی تو لوٹ کر آیا ہوں، لیکن وہ پھر کہنے لگے کہ تو جماعت میں چلا جا۔ وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ جب تو جماعت چلا جائے گا تو تیری غیر حاضری کے موقع پر ہم رشوت لیں گے۔ جب وہ نہ مانا تو اس کا تبادلہ کرا دیا گیا۔ اس لیے حکومت خود نہیں چاہتی کہ رشوت ختم ہو، تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے کلمے کے اعتبار سے نماز کی مشق ہے۔ اسی یقین سے نماز پڑھنے پر فرعون ڈوبا ہے، لیکن آج ہم دنیا کی شکلوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب بتاؤ کامیابی کیسے حاصل ہو؟ حالانکہ خدا کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ خدا اپنی قدرت کو دکھائے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہمارا یقین شکلوں سے ہٹ کر نماز پر آ جائے۔ نماز میں رخ بیت اللہ کی طرف ہے تو بیت اللہ کی طرف رخ ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی طرف ہم متوجہ ہوں، اس لیے کہ بیت اللہ کی قدرت کا مرکز ہے کہ یہیں سے ایک بلبلے سے ساری دنیا کو سیراب کیا۔ لیکن یہ زمین بلبلے سے نہیں بنی ہے بلکہ اللہ کی قدرت سے بنی ہے۔ یہ انسان منی سے نہیں بنا بلکہ اللہ کی قدرت سے بنا ہے۔ بیت اللہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ انسان کا سلسلہ خدا کی قدرت کی طرف ہو جائے۔ یہ اس طرف یاد دہانی ہے۔ نماز کی بنیاد خدا کی قدرت پر ہے، اور نماز کے مقابلے دوسری چیزوں کی بنیاد وہ کائنات کی چیزوں اور شکلوں پر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو
بے آباد جگہ پر ڈالا تو جمجم وجود میں آیا۔ زمزم پی کر اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو زمزم پی کر کامیابی تب ملے گی جب زمزم سے کامیابی ملنے والا یقین تمہیں حاصل ہو۔ یقین کا رخ پھیرنے کے لیے ہی ہمیں اور تمہیں نماز دی گئی ہے۔ قوم سبا کی زندگی باغوں کے یقین سے بگڑی، فرعون کی زندگی حکومت کے یقین سے بگڑی، کیونکہ شکل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس شکل سے نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے بغیر اسباب کے بیت اللہ کو مرکز بنایا ہے۔ بیت اللہ اس کے قدرت کے مظاہرے کی یادگار ہے کہ قدرت کا ظہور یہاں سے ہوا۔ ابرہہ کے لشکر نے مکہ میں جب چڑھائی کی تو مکہ والے سب پہاڑ پر بھاگ گئے۔ ابرہہ نے مکہ کے سردار عبد المطلب کے 100 اونٹوں کو قید کرا لیا۔ جب عبد المطلب اپنے اونٹ لینے گئے تو ابرہہ کے لوگوں نے ابرہہ سے کہا کہ مکہ کا سردار آیا ہے۔ تو اس نے عبد المطلب کو بلا کر ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ ہم تو بیت اللہ کو ڈھانے آئے ہیں اور اس کے بارے میں تم ہم سے نہیں پوچھ رہے ہو، بس اپنے اونٹوں کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے کہا بیت اللہ اللہ کا ہے اور اس کو اللہ بچائے گا، پر اونٹ اس وقت ہماری ملک میں ہیں، اس لیے ہم اپنے اونٹ لینے آئے ہیں۔ تو اب ابرہہ کی فوج جب آگے بڑھی تو چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی کنکریوں نے ابرہہ کا دماغ ٹھنڈا کر دیا اور برباد کر دیا۔ اس لیے پیداوار کا مسئلہ، پرورش کا مسئلہ، مقابل طاقت کے فنا کا مسئلہ، تحفظ کا مسئلہ، باطل اسکیم چلانے کا مسئلہ، یہ بیت اللہ پر کر کے دکھلا دیا تاکہ یقین شکلوں پر نہ ہو بلکہ خدا کی قدرت پر یقین کر کے نماز کا عمل ہو۔ آج آدمی تجارت پر خوش ہو رہا ہے، یہ وہی نماز ہے جس نے فرعون کو غرق کیا، اور اسی نماز کی برکت سے وادی تیہ میں من و سلوہ نازل ہوا، لیکن یہ اس وقت ہوا جبکہ نماز اللہ کی قدرت کے یقین کی بنیاد پر تھی۔ اللہ کی قدرت سے حاصل کرنے کی صورت نماز ہے، جیسے تجارت مال کے حاصل کرنے کی صورت ہے، زمین غلے کے حاصل کرنے کی صورت ہے، ان سب کے مقابلے میں اللہ کی قدرت سے ہر چیز حاصل کرنے کی صورت وہ نماز ہے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے نماز میں لا الہ والی محنت ہوگی۔ اگر یقین یہ ہو جائے کہ میں نماز پڑھوں گا تو اللہ دیں گے، تو اب اس یقین پر حکومت قدموں پر آئے گی۔ آج اسباب کی شکلیں و صورتیں موجود ہیں۔ مکہ میں بتوں کی عبادت کرنے والے اور خدا کی عبادت کرنے والوں کا مقابلہ تھا، لہذا کلمے والا یقین صحابہ کے دل میں اترا۔ نماز اب تک نہیں اتری، نہ نماز والا قرآن اترا، پہلے کلمے والا قرآن اترا پھر نماز اتری۔ اگر کھیتی و تجارت کے بعد نماز دی جاتی تو کلمے کا یقین کیسے بنتا؟ کلمے والے یقین کے بعد نماز ملی تو خدا کی قدرت پر یقین بنا۔ کلمہ ہر چیز کی تردید کا نام ہے، اس لیے کلمے کے یقین کی 3 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلے بت تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، یہ تمہارا محتاج ہے، اس لیے محتاج سے کچھ نہ ہوگا، اللہ سے ہوگا۔ دوسرا، جن ہاتھوں سے یہ بت بنے ہیں ان سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ہاتھ سے بنے ہوئے کا انکار کرو۔ اور تیسرا، جتنی مخلوق بنی ہوئی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا نام لا الہ ہے۔ ہماری اصطلاح میں
मुर्दा वजूद को कहते हैं कि वजूद तो है लेकिन इस वजूद से नहीं होता। शेर की मिसाल ले लो कि अगर शेर जिंदा है तो हम भाग जाएंगे और अगर शेर मुर्दा है तो नहीं भागेंगे। इसी तरह सारी मखलूक मुर्दा है, इससे कुछ नहीं होता, इसके पैदा करने वाले से सब कुछ होता है। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की मश्क करो, इसी को बोलो, इसी को सुनो और इसी की दावत दो। फिर अब इसके बाद नमाज की मश्क करो। इसमें सबसे पहले फजाइल के यकीन पर मेहनत होगी कि मिसवाक करके नमाज पढ़ने पर हमें क्या मिलेगा, कुरान पढ़ने पर हमें क्या मिलेगा, सूरतों के पढ़ने पर हमें क्या मिलेगा। अब इसके बाद मसाइल का इल्म है कि अपने अमल को मसाइल के इल्म पर लाओ। इस तरह पहले कलमे की मश्क, फिर नमाज की मश्क, नमाज की मश्क में पहले फजाइल की मश्क और फिर मसाइल की मश्क। एक है जिक्र के एतबार से मश्क और एक है यकीन के एतबार से मश्क। खलवत की मेहनत जाकिराना और जलवत की मेहनत के साथ दाइयाना मेहनत है। अब इन चारों चीजों को इखलास और ध्यान के साथ इसकी मश्क करो। अगर नमाज में कलमे वाला यकीन, फजाइल व मसाइल, जिक्र व ध्यान और इखलास है तो ये नमाज दुरुस्त है। दाइयाना जिंदगी या तो मशगले के साथ होगी या मशगले के बगैर होगी। मशगले के साथ इसी तरह दावत दो कि उसकी तरदीद करते करते हमें अपनी तरदीद आ जाए। यहां तक कि अगर फौज की तरदीद होगी तो फिर अगर फौज नहीं मानेगी तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी। दाई बनने की सूरत यह है कि नमाज से सब कुछ हो जाएगा, इसकी दावत दो। फिर नमाज की बरकत से हराम कमाई ना होगी। पहले वो नमाज थी कि बदर में फतह हुई, उस नमाज पर खंदक में फतह हुई, उसी नमाज पर कैसर और किसरा के खजाने कदमों में आए और उसी नमाज से हुकूमत तुम्हारी हिफाजत करेगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर कामयाबी का यकीन करना है। जब मस्जिद के माहौल में 4 माह मुसलसल ये मेहनत की जाएगी तब कलमे नमाज की मेहनत से मुनासबत होगी। फिर 4 माह के बाद तरतीब ये हो कि साल में 1 चिल्ला और फिर मकाम पर आधा दिन खुदा की इबादत मस्जिद में और आधा दिन कारोबार में। ये साहबा की जिंदगी से मिलता है।